بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم کمپیوٹر سائنسز پارٹ 1 کا چیپٹر 6 اسٹارٹ کر رہے ہیں، سیکیورٹی، کاپی رائٹ اینڈ دا لا. اس میں ہم جو سب سے پہلا ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کازز آف کمپیوٹر وائرس. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر وائرس کیا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس ذرا غور سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا کہ جو کمپیوٹر وائرس ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے. اور یہ جو ورڈ وائرس ہے دیٹ آپ نے اس کو فیملیئر بھی ہوں گے، اس سے آگاہ ہوں گے آپ اس لفظ سے، جو کہ ڈفرینٹ ٹرمز ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر وائرس جو ہے ہم یوز کرتے ہیں یہ لفظ. لیکن کمپیوٹر میں یہ وائرس کیا ہے؟ جیسے نارمل انسان جو ہے آپ کو پتہ ہے کوئی وائرس ایز اے ڈیزیز کی شکل میں لگ جائے تو انسان جو ہے وہ اس کی جو فنکشنالٹی ہوتی ہے یا وہ ایک بیمار ہو جاتا ہے، جس میں اس کی جو انٹرنل باڈی پارٹس ہیں یعنی وہ ورکنگ میں جو ہے وہ نہیں کام کرتے اچھی طرح سے. تو بالکل اسی طرح سے ہی جیسے کمپیوٹر وائرس یعنی کمپیوٹر میں جو وائرس اگر آ جائے تو کمپیوٹر کی جو نارمل فنکشنالٹی ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو کمپیوٹر سائنس میں کمپیوٹر کی ٹرم میں ہم بیسیکلی ڈسکس کریں کہ وائرس کیا ہوتا ہے، تو وائرس بیسیکلی ایک پروگرام ہے، ٹھیک ہے، جو نارمل جو ورکنگ ہوتی ہے کمپیوٹر سسٹم کی اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اب وائرس جو ہے ایک پروگرام ہے. اب پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں بیٹے کہ جو ہم کمپیوٹر سافٹ ویئر بناتے ہیں تو ہم اس میں ڈفرینٹ پروگرامز ہوتے ہیں، یا آپ نے سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن پڑھی کہ سافٹ ویئر ایک یعنی سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں، پروگرام بھی سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہم کمپیوٹر کے دیتے ہیں اور کمپیوٹر ہمیں جو ہے آؤٹ پٹ پرووائڈ کرتا ہے. تو کمپیوٹر وائرس جو ہے یہ بھی سمجھ لیں ایک پروگرام ہے، ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے، جو آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا پروگرام جو کمپیوٹر کے کو یعنی کہ یا جو اس میں جو انسٹرکشنز ہیں اس پروگرام کے اندر وہ کمپیوٹر کو ڈیمیج کرنے والی ہو سکتی ہیں، کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، یعنی کہ کمپیوٹر کی جو اوور آل ورکنگ کو ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے ہوتی ہیں. وہ اس پروگرام میں وہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں، یعنی آپ اس کو کہیں کہ نیگیٹو انسٹرکشنز جو ہوتی ہیں اس پروگرام میں وہ ایک ایز اے وائرس کی شکل میں کمپیوٹر میں جو ہے امبیڈ کر دیا جاتا ہے. تو بالکل یہ جسٹ لائک اے سافٹ ویئر، ٹھیک ہے. اور اس میں جو بھی پروگرام لکھا جاتا ہے اس کا جو نیگیٹو یعنی کہ پرپز ہوتا ہے، مقصد جو ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے میں جو ڈیٹا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ڈیٹا ہے، تو ڈیٹا کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے ہم پھر اس کمپیوٹر وائرس سے اپنے کمپیوٹر کو بچاتے ہیں. تو یہ ڈیفینیشن ہوگی کہ وائرس کیا ہے. وائرس ایک پروگرام ہے دیٹ may disturb the normal working of computer system. وائرس کیا کرتا ہے؟ اٹیچ کر لیتا ہے ان فائلز پہ. آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ فائلز ہوتی ہیں ہمارے کمپیوٹر میں، یا کہ وہ ایک فلاپی ڈسک ہے، یہ بھی ایک جسٹ اسٹوریج ڈیوائس ہے، ای میل اٹیچمنٹس ہیں، ہارڈ ڈسک ہے، ان میں ہمارا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے. اور وائرس ان فائلز میں، ان میں ڈیٹا میں جو ہمارا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو فائل جس میں وائرس ہوتا ہے دیٹ از کالڈ انفیکٹڈ فائل. یہ بھی ایک بیسیکلی آپ کا جو ہے شارٹ کوشچن ہے کہ وٹ از انفیکٹڈ فائل. تو ایسی فائل جس میں وائرس موجود ہو دیٹ از کالڈ انفیکٹڈ فائل. اگر مثلا if this file is copied to a computer, virus is also copied to the computer. آپ ایسی فائل جس کے اندر وائرس ہو اور آپ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں اس کو کاپی کریں تو وہ وائرس بھی کاپی ہو جائے گا ساتھ ہی. وائرس جو ہے کمپیوٹر وائرس کی ناٹ ڈیمیج کمپیوٹر ہارڈ ویئر. اب یہ بیسیکلی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو اگر دیکھا جائے تو نارملی جتنے بھی وائرس بنتے ہیں وہ سافٹ ویئر کو ڈیمیج کرتے ہیں، لیکن ہارڈ ویئر کو بھی ڈیمیج کیا جا سکتا ہے. یہ کسی سینس میں کہ موسٹلی وائرسز جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی
سافٹ ویئر کو خراب کرتے ہیں، یعنی آپریٹنگ سسٹم کو خراب کرتے ہیں، یا آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ونڈوز ہم انسٹال کے ونڈوز کو ڈیمیج کرنے کے لیے بھی وہ جو سافٹ ویئر کو ڈیمیج کرنے کے لیے زیادہ وائرس بنائے جاتے ہیں. لیکن کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو بھی ڈیمیج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ڈفرینٹ یعنی ویز ہیں جس سے وہ ڈیمیج کیا جا سکتا ہے کمپیوٹر وائرس کے ذریعے. یعنی اٹ میں کاز مینی ڈیمیجز ٹو. اب کیا کیا ڈیمیجز ہو سکتی ہیں؟ ایک تو ڈیٹا اور سافٹ ویئر، یعنی جو سافٹ ویئر ہے یا اور ڈیٹا ہے اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے وائرس، اور جو ہماری فائلز ہیں اس کو بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور فارمیٹنگ دا ہائی، یہ آپ جیسے ہارڈ ڈسک کو فارمیٹنگ، یا فارمیٹنگ دا ہارڈ ڈرائیو کیا ہے کہ ہارڈ ڈسک سے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا، اس کا کوئی مطلب ہے کہ فارمیٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے. تو کچھ وائرس پورے کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو میں جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ پولیٹیکل اور فالس میسیجز بھی ڈسپلے ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات کچھ یعنی جو کچھ ایسے ہیکرز ہوتے ہیں جو آن لائن کمپیوٹر وائرس چھوڑ کر ملکوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں کچھ وائرسز ہی ایسے ہوتے ہیں جن میں میسیجز ہوتے ہیں، یا ایک ویب سائٹ کو ہیک کر لیا یا اس میں میسیج ڈسپلے کر دیا، تو اس کے لیے بھی وائرسز جو ہیں استعمال ہوتے ہیں. یہ تو ایک وائرس کا بیسک انٹروڈکشن ہو گیا کہ بیسیکلی وائرس کیا ہوتا ہے. تو نارمل کیا ہے؟ ایک پروگرام ہے جو ڈسٹرب کر دیتا ہے کمپیوٹر کی ورکنگ کو. نیکسٹ ہمارے پاس کازز ہیں. کازز ہمارے پاس مثلا 4 طرح کے مین کازز ہیں. ای میل کے تھرو وائرس جو ہے پھیل سکتا ہے، نیٹ ورک کے ذریعے پھیل سکتا ہے، ریموول اسٹوریج میڈیا کے ذریعے پھیل سکتا ہے، اور پائریٹڈ سافٹ ویئر سے پھیل سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو وجوہات ہیں، یہ وہ وجوہات ہیں، جو ریزنز ہیں جس کی بیس پہ کمپیوٹر وائرس جو ہے وہ سپریڈ ہوتا ہے، پھیلتا ہے. سب سے پہلے ہم ای میل کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ای میل جو ہے بیسیکلی از دا مین کاز آف سپریڈنگ دا وائرس. ٹھیک ہے. یعنی وائرسز آر موسٹلی کامن سپریڈ ای میل کے ذریعے. مثلا موسٹلی ایسی ای میلز جس میں سینڈر کا پتہ نہیں ہوتا. آپ کو کوئی میل آ گئی، سینڈر کو کچھ نہیں پتا، آپ نے اس کو اوپن کر لیا، جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو وہ وائرس آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہو جائے گا. اینڈ ای میل میں کنٹین این انفیکٹڈ فائل اٹیچمنٹ. آپ کو پتا ہے کہ ای میل کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، آپ کو فائل بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، کوئی پکچر اٹیچ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس شکل میں آپ اس پکچر کو اوپن کرتے ہیں تو وائرس آ جاتا ہوتا ہے. وائرس کین سپریڈ اف دا یوزر اوپن اینڈ ڈاؤن لوڈ این ای میل ود انفیکٹڈ فائل. آپ اوپن کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اس انفیکٹڈ فائل سے آپ کے وائرس جو ہے وہ پھیل جائے گا. نیکسٹ آپ کے پاس ہے نیٹ ورک. نیٹ ورک آپ کو پتا ہے، ہم نے لاسٹ پریویس چیپٹرز میں نیٹ ورک کے حوالے سے کافی ڈسکس کیا. اب موسٹلی زیادہ تر وائرسز جو ہیں نیٹ ورک کے تھرو پھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر آپ کنیکشن کرتے ہیں، اس سے بھی پھیل سکتا ہے. ملٹیپل کمپیوٹرز ہیں، یا انٹرنیٹ ایک مین کاز، ایک مین نیٹ ورک ہے، اس کے تھرو بہت سارے وائرسز. آپ جب انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لاٹ آف وائرسز جو ہیں آپ کے کمپیوٹر کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک مین ہمارے پاس وجوہات ہوتی ہیں، ایک مین ہمارے پاس جو اس سے بچنے کے لیے وہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس سے آپ وائرس سے بچ سکتے ہیں، دیٹ از اینٹی وائرس سافٹ ویئر. So virus can spread if the user connect with the computer network that contains virus. Internet is an example of such network. ٹھیک ہے. اور user download a file, infected file with virus from internet. The virus is copied to the computer. It may infect the file stored in the computer. تو اس طریقے سے وائرس آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہو جائے گا. سیکنڈ ہے ریموویبل اسٹوریج میڈیا. جیسے کہ آپ نارملی فلیش ڈرائیو ڈیوائسیز ہوتی ہیں، یو ایس بی ڈیوائسیز، آپ جو اسٹوریج ڈیوائس ہوتی ہے وہ آپ اٹیچ کر لیتے ہیں. موسٹلی وائرسز اس سے پھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو ڈائریکٹ اوپن کر لیتے ہیں، وائرس ڈائریکٹ آپ کے کمپیوٹر میں آ جاتا ہے. آپ کی بہت ساری فائلز جو ہوتی ہیں وہ ہڈن ہو جاتی ہیں، اور ایک قسم کا وائرس آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہو جاتا ہے. آپ کو پھر وہ اس طرح کا وائرس ہوتا ہے کہ آپ کو پھر ونڈوز دوبارہ ہی انسٹال کرنی پڑتی ہے. تو ریموویبل اسٹوریج میڈیا یعنی ایسی ڈیوائسز جو آپ اٹیچ کر لیتے ہیں، پورٹیبل ہوتی ہیں، آپ کسی دوسری سسٹم پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اپنا ڈیٹا ایکسچینج کرتے ہیں، تو اس کے تھرو بھی وائرسز جو ہے آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں آ جاتے ہیں. A virus can also be transferred the files when a user copies data from one computer to another by using these devices. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ میں ہے پائریٹڈ سافٹ ویئر. یہ نام آپ نے سنا ہوا ہوگا.
पायरेटेड सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, वो इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। इलीगल कॉपी का मतलब कि ऐसी, आप फॉर एग्जांपल आप जैसे कि मार्केट में विंडोज़ की सीडी परचेज़ करते हैं, अब बहुत सारी लॉट ऑफ सीडीज़ आपको मिल रही होती हैं, और वो सारी सीडीज़ जो हैं वो पायरेटेड होती हैं। पायरेटेड में कॉपी सीडीज़ होती हैं, ठीक है, ओरिजिनल नहीं होती। तो ऐसी सीडीज़ आपको मोस्टली, जो कॉपी सीडीज़ हैं वो आपको मार्केट में बेतहाशा मिलेंगी, उसके थ्रू भी वायरसेस जो हैं वो फैल जाते हैं, ठीक है। आपने वो देखा होगा मार्केट में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की सीरीज़ मिलती हैं, आप उन सॉफ्टवेयर्स को ला के इंस्टॉल कर लेते हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी जो बेसिकली क्या होता है, वायरस मौजूद होता है, जिसकी बेस पे जो है वो वायरस आपके कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है। तो वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूज़र इंस्टॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। आप इंटरनेट से भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जैसे कि वो भी किस्म के पायरेटेड सॉफ्टवेयर ही होते हैं, और मुख्तलिफ यूज़र्स जो हैं उसको पोस्ट कर देते हैं, और उसमें क्या होता है, वायरस मौजूद होता है। वैरायटी ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर आप सीडीज़ में भी अवेलेबल है, इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर लेते हैं, और कुछ कंपनीज क्या करती हैं, इंटेंशनली एड्स कर देती हैं, जानबूझ के वायरस उस सॉफ्टवेयर में इंसर्ट कर देती हैं। तो वायरस इज ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड, यानी जैसे ही वायरस आप अपने वो इंस्टॉल करते हैं, या जो भी विंडोज़ की सीडी होती है, वो अब ना एक लाइसेंस होता है कि सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना का एक लाइसेंस होता है, कि अगर अगर वो लाइसेंस के बगैर आप इलीगली उसको यूज़ करते हैं तो लाजमी बात है उसमें वायरस ज़रूर होगा। तो वो इससे क्या होगा, वायरस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था फोर्थ कॉज, ठीक है। इसके बाद एक मेन एक है कि एक्टिवेशन ऑफ वायरस क्या होता है, व्हाट इज़ एक्टिवेशन ऑफ वायरस। अब जब कंप्यूटर, मैंने जैसे आपको बताया कि जब कंप्यूटर वायरस काम करना शुरू कर देगा, लाइक आप जैसे उसको मसलन कोई यूएसबी डिस्क से आप कोई डेटा कॉपी करते हैं, तो उसमें एक इन्फेक्टेड फाइल होती है, तो वायरस उस इन्फेक्टेड फाइल जब आप कॉपी करते हैं और उसको आप यानी उस फाइल को ओपन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि वो फाइल को ओपन करते हैं, आप डबल क्लिक करते हैं या जिस तरह से भी आप ओपन करते हैं, तो उससे क्या हो, वायरस एक्टिवेट हो जाता है। तो जब कंप्यूटर वायरस काम करना शुरू कर दे, लाइक वो एग्जीक्यूट हो जाए, रन हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ वायरस। तो वायरस नॉर्मली रन्स ऑल द टाइम, इन्हें बेसिकली कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो आपके कंप्यूटर में खामोशी से आके बैठ जाते हैं और हाइड हो जाते हैं, और ऑल द टाइम फिर अपना जो भी उसका काम होता है वो करना शुरू कर देते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं वायरसेस के जो एक्टिवेशन के। मसलन फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो सर्टेन डेट पे एक्टिवेट होते हैं। मसलन एक पॉपुलर वायरस था फ्राइडे द 30th, ये एक वायरस है बड़ा मशहूर किस्म का, यानी 30th फ्राइडे 30th को ये वायरस ने ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाना था, और ये उस दौरान जो है इसने बहुत सारे हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स को डैमेज किया था, ठीक है। तो इस तरह से भी वायरस जो है एक्टिवेट हो जाता है कि उस पर जो है प्रोग्रामिंग की होती है, उस पर जो स्क्रिप्ट लिखा होता है, उस पर लिखा होता है कि इसने इस टाइम पे इसने एक्टिवेट होना है, या इसने एग्जीक्यूट होना है, इसने रन हो जाना है, अपने काम शुरू कर देना है। तो इस तरह से अब एक्टिवेशन वायरस क्या है कि जैसे ही कंप्यूटर वायरस काम करना शुरू कर दे, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ वायरस। तो ये था हमारा कॉजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस का कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, बहुत ही अहम चैप्टर है, सिक्योरिटी से रिलेटेड इजी चैप्टर है। तो ये जो आज हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है, तो बेटे ये है लॉन्ग क्वेश्चन, इसको अपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी प्रिपेयर करना है। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।